بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلی کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، پیغمبر اعظم، امام اعظم، سید اعظم، مرشد اعظم، طبیب اعظم، حکیم اعظم، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے محترم، انتہائی محترم مکرم حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور احباب جماعت اور بچے جو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس مدرسہ کے طالب علم ہیں یا سامعین ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب محترم نے حکم دیا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنے کے لیے ہم کلام ہوں۔ بطور نصیحت، مراد ما نصیحت باتو کر دیں، حوالت با خدا کر دیں و رفتیں۔ میں نے اس نصیحت کیا کرنی ہے جب مجھے خود نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ناصح کی ضرورت ہے، مربی کی ضرورت ہے، جو مجھے نصیحت کرے مجھے اس کی ضرورت ہے۔
تو میں چند ایک باتیں جو ضروری ہے، اس سے کوئی میرا دوست، میرے بھائی، اساتذہ کرام یا طلبہ اعزام ماشاءاللہ کسی بات کا میری طرف سے کوئی ذہن میں غصہ نہ لے۔ بات ہے نصیحت کی، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اور جو میرے وعظ کا عنوان ہے وہ ہوگا یوم نہیں، یوم اور یوم میں بہت فرق ہے۔ جتنا حضرت مدنی صاحب کے پڑھنے میں اور اس عزیزم قاری صاحب کے جماعت کرانے میں فرق ہے نا، اتنا ہی یوم اور یوم میں فرق ہے۔ قرآن مجید صحیح پڑھا کرو، کوشش کرو صحیح پڑھنے کی۔ اگر صحیح پڑھنے کی طرف کوئی آپ سے مطالبہ کرتا ہے یا آپ کی اصلاح کرتا ہے یا آپ سے چاہتا ہے کہ یہ بچہ قرآن صحیح پڑھے، تو اس کو غصہ نہ کیا کرو، غصہ میں نہ لیا کرو، بلکہ اپنی اصلاح طلب پہلوؤں کو جوڑ کر کے ٹھیک کر کے آئندہ جب پڑھنے کا اللہ موقع دے تو وہ غلطیاں جو پہلے دہرائی گئی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے، مدارس میں ادھر تو حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم خود مربی ہے، خود ناصح ہے، اللہ پاک ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائے اور عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چند سالوں میں ہی، کوئی عمل تو ان کا ایسا ہے نا جس نے چند سالوں میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنی رحمت سے اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ اور کئی بڑا پڑے چھڑے یہ وہ دعوے دار ہیں، وہ بس پھرتے ہی ہیں اللہ کی خیر ہو خیر ہو خیر ہو۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ جہاں اپنے دوستوں، اپنے علماء سے عزت کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتے ہیں، طلباء کے لیے وہاں سوچ بچار اور ان کا بھلا، ان کی فلاح کیسے ہو اس کے لیے سوچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قیمتی سوچوں سے مزین فرمایا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ یوم والا وعظ ہے۔ وعظ بھی آج کل مذاق اور مسخریوں کا نام بن گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت دامت برکاتہم کی میں بات نہیں کر رہا۔ کئی علماء مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی جی او واج ضرور سنایا اس سے جڑا فلانی مسیح تسی تے ہسا کر کے ٹھڈ چ پیڑا پا دیتی سن، لعنت تیرے واج تے، لعنت تیرے سنے تے اور لعنت اس بیمان دے سنانے تے۔ جڑا واج محض پیٹ میں ہسانے دیا ہی گڈیاں پیدا کردا ہے، انہیں دنیا نو کیا فائدہ دینا، اور دنیا دی بات تے الگ رہی، بے وقوفا انہیں تینوں فائدہ کی دینا ہے۔ اس کر کے واعظین حضرات بھی، مبلغین حضرات بھی اس بات کا سوچ و بچار آج کریں، کیا وہ واعظ منفعت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، نفع مند ہو سکتا ہے، جس کا مقصود لوگوں کو ہنسانا، جگتیں، لطیفے، شگوفے اور ایک دوسرے پر تنقید، وہ جلسے میں ہی، سٹیج پر ہی، لاؤڈ سپیکر پر بھی ہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تنقید کا رویہ جو تنقید کا رویہ جو اختیار کرتے ہیں، آیا اللہ رسول کے حکم کے مطابق یہ تبلیغ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وعظ کے دوران، تقریر کے دوران، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بالخصوص میری جماعت اہل حدیث میں فتان لوگوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ لو جی کوئی جرت کیسے کرے مجھے کہنے کی کہ توجہ کے ساتھ سن، اور اس بات سے کئی بگاڑ تو پیدا ہوئے ہیں، سنوارنے کا رستہ نہیں پیدا ہوا۔ مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک شوق دیا ہے کہ جو تشریف لائیں احباب، وہ اللہ رسول کے احکامات کو خوشی سے، محبت سے، عزت سے سنیں،
مگر ہوتا یہ ہے کہ کوئی لاؤڈ سپیکر اپنا موبائل پر سن رہا ہے کچھ، وہیں بیٹھے بیٹھے آگے سے کوئی اگر عورت بول رہی ہے تو تب بھی یہ بولے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے، ہو ہاں ہو رہی ہے۔ تو بھائی رب کے لیے اپنے آپ کو اللہ رسول کی بات کا اہل بنائیے۔ کیا کہا میں نے بھائی، ذرا کیا کہا؟ اہل بنائیے، اہل بنائیے۔ اہل کیسے بن سکتے ہیں ہم؟ جب میرا بیان کرنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اور آپ کا سننا جو ہے وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق، صحابہ کرام کے سننے کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر، میری بات سے اکتائیں نہیں، آج میں نے اس بات کو کرنا ہے اور عہد کیا تھا کہ میں کروں گا۔ بچوں کے ساتھ بڑے طالب علموں کا میل ملاپ، مجالس، بعض سیر پر لے کر نکل جانا، اللہ اکبر، یہ سب حضرت شاہ صاحب محترم اپنے انتظام میں لائیں کہ یہ چیزیں بند رہیں گی۔ کوئی چھوٹا طالب علم رات ہو دن ہو کسی بڑے طالب علم کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلے گا، اور کوئی شے خرید خرود کر کے بڑے طالب علم چھوٹوں کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ روا نہیں ہوگا، مدرسے کے خلاف ہے، یہ نظم کے خلاف ہے، بزم کے خلاف ہے۔ ایسا کرنا اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس بات میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو نصیحت کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں تو اللہ میری عرض کو قبول فرمائے۔ آپ کہیں دیکھیں جی وہ جو ہم پر تنقید کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے آپ کی اس زندگی سے، پاکیزہ برکت والی زندگی سے قاری عبدالحفیظ کو کچھ حاصل ہو، اس کے بچوں کو کچھ حاصل ہو۔ تو بھائی تیسری بات یہ ہے کہ یہ مشغلے جو چھوٹے بچوں کے مشغلے ہیں، کھیلنا، جہاں پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں وہاں پہنچ کر کے وہ پتنگوں کو دیکھتے ہی رہنا، اڑانے کے چلو پیسے نہیں تھے، یا استاد جی کی طرف سے یہ ضبط تھا، استاد جی کی طرف سے کہا خبردار، یہ خبردار تو ہو گئے، مگر پہنچ وہی جاتے ہیں جہاں اس قسم کی مجلسیں ہوں۔ آئندہ اس پر احتیاط کیا جائے۔ یہ رسم پتنگوں کی جو ہندوؤں کی ایک رسم ہے، ایک ہندو کا بچہ مرا تھا، اللہ کرے ہور مرن، بہرحال وہ مرا تو اس نے پتنگیں اڑائیں۔ ہماری قوم میں یہ رواج پا گیا، لڑکیاں بھی پتنگیں اڑاتی ہیں، لڑکے بھی پتنگیں اڑاتے ہیں، اور رات پوری رات گزر جاتی ہے، اور حاجی بابا اکیلا حکا پھڑکا رکھا ہے۔ کہہ رہے جی کڑی کدھر گئی ہے؟ کہا وہ پتنگاں اڑان گئی ہوئی ہے جی، میری پوتی نے کل 11 پتنگاں منڈیاں دیاں کٹیاں، اللہ کرے تو بھی نال ہی کٹیا جاندہ۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جڑے اپنے اولاد دے سوار دی بجائے اپنے اولاد دی زندگی تباہ کر دیندے ہیں۔ آؤ کچھ سیکھو اللہ کے قرآن سے۔ 2 مقام میں پڑھوں گا، ایک تو یہی یوم، منہ میں ہی پڑھو، مگر کیا اس طرح پڑھتے ہو؟ اگر اس طرح پڑھتے ہو تو الحمدللہ، اگر وہ یوم ہی کرتے ہو تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے لیے قرآن مجید صحیح پڑھو۔ اگر اس کلام کو، جس کلام کے لیے ہم اپنی پوری زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اس کلام کو ہم سے ہی نہ پڑھ سکے تو ہماری کیا زندگی ہے؟ اگر استاد جی نے سب کچھ پڑھایا، کیا پتر بخاری شریف تے پڑھ لئیے تے ہن قرآن جا کر کے اپنی بیبے کو پڑھ لئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تعلیم دے سراٹے پہ گئے ہیں جناب۔ بخاری شریف، بخاری بھی نہیں، بخاری شریف تے پڑھ لئیے، ہن قرآن جا کے اپنی بیبے کو پڑھ لئیے، سبحان اللہ۔ اے بیبے کو پڑھے آیا قرآن ساری زندگی صحیح نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ تو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنا زور لگا لو، کتنا زور اپنی مرضی سے لگا لو،
اپنی مرضی کے مطابق قرآن پڑھنے والے کا قرآن صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہوتا ہے تو ان استاد مکرمین استاد محترمین استاد جو صفوں پر بیٹھ کر کے اللہ رسول کے احکامات کا درس دیتے ہیں وہی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت میں، حضرت شاہ جی دامت برکاتہم کے پیار میں، ان کی لگن میں، ان کی تڑپ میں ایک تڑپ تھی کہ مدرسہ بنایا جائے۔ تو سبحان اللہ آج کتنی رحمت ہے اللہ کی یہ مسجد، مگر اس مسجد میں میرا خون بھی تھوڑا سا شامل ہے۔ اللہ اکبر یاد کیا کرو گے مگر اس وقت جب ہم نہ ہوں گے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں اور صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہم ارض عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بھائی جو میں نے بات کرنی ہے، وقت بھی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یوم اب بچے اپنے منہ میں پڑھے، اونچی اونچی نہ پڑھیں تو نہیں تو تسبیح تجلی لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، منہ میں پڑھے۔ کیا واقعی آپ صحیح پڑھتے ہیں؟ صحیح پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرنی ہے، قراء حضرات موجود ہیں تو کئی قراء حضرات کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی مجلس میں 17 قرات کی کچھ آیات پڑھوں۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی آج صبح میں پڑھے ہو، صبح میں پڑھی ہو، پڑھتے ہیں۔ ایک بات اس کے متعلق، وہ پڑھتے ہیں جب تو پوچھتے ہیں میں حفظ میں پڑھوں، میں قانون میں پڑھوں، میں ورش میں پڑھوں، مکی دوری میں پڑھوں، سوسی میں پڑھوں، کس قرات میں، کس قرات کے ساتھ پڑھوں؟ تو وہ کچھ کہتے ہیں۔ ارے شاہ صاحب کی زندگی گزری ہے اسی بات پر، یہ بات منواتے ہم کسی کو نہیں جانتے، ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے۔ اللہ نے سونے محمد دی ذات آلہ بڑھائی، او دی بات آلہ بڑھائی۔ میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، انہاں دی بات جہی کسے دی بات نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ اگلی بھی گواہی اللہ خیر کرے ہے؟ لگتا تو اس طرح ہے کہ شاہ صاحب دے مربی تھوڑے نے، تربیت پانا نے تھوڑے نے، تے دوجے بھائی ماشاءاللہ قاری عبدالخفیظ دے کولو لطیفے لطوفے سنن والے زیادہ نے۔ بلا ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، ہاں کرو تو، ہاں کچھ اثر تو ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ تربیت کا کچھ اثر ہے اللہ کے فضل سے۔ جڑا سوٹا رکھے ہوئے ہے نا سرانے، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے، یہ تمہاری تربیت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے مگر تربیت کے لیے ہے۔ جڑا غلط کرے 4 ٹھوکو دی کانڈے چلا خیر کرے۔ تو بارخال بات سنو جی، یوم کہنا یہ تھا کہ آئندہ تجوید یا 7 یا 10 قرات کے ساتھ پڑھنے والے احباب مجلس میں یہ نہ کہیں گے، ارے شاہ صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے احباب اچھی طرح سنیں کہ میں نے ورش کی روایت پڑھی ہے، میں نے قانون پڑھی ہے، میں نے مکی دوری سوسی پڑھی ہے، میں نے روایت خص پڑھی ہے، یہ نہ کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ میں نے اس طرح پڑھا ہے جس طرح میرے محمد الرسول اللہ نے پڑھا۔ بس اب پہلے الفاظ ختم۔ یہ الفاظ کہنے غلط ہو گئے کہ جی میں نے فلاں روایت فلاں قاری کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، تو کہیں گے جب ہم حضرت اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے برابر کسی امام کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں جانتے، ماشاءاللہ سمجھ نہیں آ رہی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نہ تیرے امام کی بات، نہ اس کے امام کی بات، نہ اس امام کی بات، نہ اس کی بات. بات ہے تو صرف اللہ اور اس کے نبی کی بات جو وحی الہی کہلاتی ہے. آئندہ بات ہوگی تو وحی کی ہوگی. ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم مسکین کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف یہ ہے کہ تم اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہو اور ہم اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. ہاں جی کی حدیث قرآن نہیں. ہاں قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی. حضرت تاڑی گل کرو ہوئیے، میں تے بزرگ ہے نا کالے دی گل کرنا. ہاں جی بھائی، قرآن بھی اللہ کی وحی اور حدیث بھی اللہ کی وحی. فرق کیا ہے؟ قرآن کلام بھی اللہ کی ہے اور زبان ما یلیق بشانہ وہ بھی اللہ کی ہے. حدیث مصطفیٰ کلام اللہ کی ہے مگر زبان پیارے رسول اللہ کی ہے. زبان پیارے رسول اللہ کی ہے. کوئی سمجھ آتی ہے؟ اے دیکھیں نا ٹوپی والا پر منہ کر کے بیٹھا ہے، کون سن رہا ہے کہ بھائی کون ہے ادھر؟ یہی میں عرض کر رکھا تھا کہ انسان بن جاؤ. یہ تمہیں انسان بنانے کے لیے اس مدرسے میں لائق ہے کہ تمہاری تربیت کر کے تمہیں اللہ خیر کرے، ماشاءاللہ انسان بنا کر کے بھیجے. دوسری بات، سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی ہے. سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے. جہاں کہیں چلے جاؤ سنت ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، اور جہاں کہیں چلے جاؤ بدعت الگ الگ ہوگی، ایک کبھی نہیں ہوگی. یہ فرق ہے لوگوں میں اور ہم میں. ہم کہتے ہیں کہ سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی ہے. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلتے، ذرا ٹھیک ہو کر کے میرے ساتھ کھیلو آج، اللہ خیر کرے. سنت بین الاقوامی ہے. بولو سنت اور بدعت علاقائی ہے. سنت جہاں کہیں چلے جاؤ ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی. واہ واہ الحدیثو، تمہیں اللہ نے کس طرح کا مسلک دیا ہے. ببانگے دہل کہہ سکتے ہو کہ سنت ایک ہی ہے دوسری نہیں ہوگی. مثلا یہی آذان سے لے لے. آذان میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کہلائی. میرے نبی نے خود آذان نہیں کہی. کیا کہا؟ میرے نبی نے خود آذان بول کی ہویا؟ کتوں بندے پڑھ لے آندے شاہ جی نقوی صاحب کتوں لے آندے بندے. ہاں بھائی، سنت ایک ہوگی اور بدعت ایک کبھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آذان سے شروع کرو. اللہ اکبر اکبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سنت ایک، جہاں جاؤ سنت ایک. مکہ میں اذان شروع ہوگی تو انہی الفاظ سے، مدینہ میں انہی الفاظ سے، اور اسلامی ممالک جہاں سنت کے مطابق اذان دی جائے گی وہاں انہی الفاظوں سے. اور بدعت ہر شہر میں الگ، ہر ملک میں الگ، اللہ اکبر، ہر تحصیل میں الگ، آپ کے اضلاع میں الگ، آپ کے شہروں میں الگ. بدعت کبھی ایک نہیں ہوگی، سنت ہمیشہ ایک ہوگی. سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے. سنت 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 سبحان اللہ. صرف نازی بھی ہو کچھ کرنے کی کر دے ہو تسی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر پر بھی اللہ کی رحمتیں اور حضرت عبداللہ پر بھی اللہ کی رحمتیں رضی اللہ تعالی عنہما. تاڑی زبان اجازت نہیں دیں دی. رضی اللہ تعالی عنہما. سبحان اللہ. سفر حج پر جا رہے اور 100 کے شاگرد قافلہ ساتھ ہے.
فرمایا مسجد آ گئی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہونے والی ہے، ادھر پڑاؤ کر لو، سامان وغیرہ اتار لو، کھا پی کر کے شام کو نماز پڑھ کر کے پھر اللہ خیر کرے تو چل پڑیں گے۔ اترے، وضو فرمایا، وضو فرما کر کے جب مسجد میں داخل ہونے لگے، آگے انہوں نے مسجد والوں نے ایک سوٹی دے کر، چھڑی دے کر ایک آدمی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے یہ کیا کہتا ہے؟ اذان تو ہو گئی ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اب تو بدبختو تم نے یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ بدعتی کیسی اذان دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اس وقت یہ تو تھا کہنے والا کہہ لیتا تھا، کہا یہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی اذان تو ہو گئی ہے، لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے اس کو مقرر کیا ہوا ہے کہ اذان دینے کے بعد چھڑی پکڑ کر کے وہیں کھڑے رکھو سیڑھیوں میں اور لوگوں سے کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے میرے عزیز بچوں کبھی یاد کرو گے، میرے علامہ احسان بھی یہی کہتے تھے، کبھی یاد کرو گے۔ اللہ اکبر۔ وہی فرمانے لگے چلو جلدی بسترے باندھو اور بھاگو، یہ بدعتی لوگ ہیں، بدعتیوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، چلو 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 میں اخلی بسترے باندھے اور اونٹ دوڑا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کہا وہ بدعتیوں کی مسجد ہے جہاں نماز کے بعد اذان کے بعد کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آج کم ہے؟ کیا آج ایسے نہیں ہوتا؟ اذان کے بعد کچھ اور کلمے چار نہیں ملائے جاتے ہیں؟ تو پھر کہو سنت بین الاقوامی ہے، ایک ہی ہوگی، جہاں جاؤ ایک ہی ہوگی، جہاں جاؤ ایک ہی ہوگی، اور بدعت جہاں جاؤ وہاں الگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا، فرمایا یوم 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 نطوی السماء کطی السجل للکتب کطی السجل للکتاب کطی السجل للکتب۔ جس دن اللہ فرماتے ہیں ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو اور انگلی پر لپیٹ دیے جائیں گے۔ ایک یہودی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یہ آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اللہ اپنی انگلی پہ لپیٹ لے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کس طرح؟ اتنے بڑے پھیلے ہوئے آسمان کس طرح اللہ لپیٹ دے گا؟ میرے نبی نے یوں انگلی اٹھائی، فرمایا اس طرح سارے آسمان انگلی پہ لپیٹ کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبر قیامت اللہ یاد رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بعض تو یہ نہیں ہے، اگر سنو تو حضرت شاہ صاحب میرے سے کہیں اچھا بیان فرماتے ہیں، کبھی کہہ دیا کرو کہ آج تو حضرت یوم والا واضح ہو جائے، مگر یوم سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں تو اپنے دھندے نہیں چھوڑتے، اپنے کام نہیں چھوڑتے۔ آؤ 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 یوم والا باز کریں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ واما الذین اسودت
ارتدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. کہہ دو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ سفید چکھوں والے سبحان اللہ، اللہ اکبر. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی رحمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. آؤ کوئی محنت آج کے درس میں کوئی محنت سیکھ کر کے جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا دن اللہ نے آپ کو توفیق دی. کیا کہا میں نے؟ توفیق دی. کیا؟ توفیق دی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی. تم کو مجھے ایک کتوں پھڑ کے لیندہ جی شاہ جی. ایک مجھے کئی بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ تو بیچارہ ایک آگے آ کر کے پھنس گیا. خیر ہو. ہاں بھائی، اللہ نے توفیق دی آپ کو، مجھے، میرے مربی حضرت شاہ صاحب کو، اور علماء کرام اور قرائے اعظام اور حفاظ کرام. اللہ نے توفیق دی. یہ کس نے توفیق دی؟ یہ کس کی توفیق سے ہوا؟ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کی مہربانی سے ہوا. یہ آپ کو سارے دھندوں سے چھڑا کر اپنے کلام قرآن کی حفاظت اور یاد کے لیے اللہ نے لگا دیا. یہ کس کی رحمت ہوئی؟ بولو کس کی رحمت ہوئی؟ اللہ کی رحمت ہوئی. سبحان اللہ. تو ساتھ کو الحمدللہ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی. کیسے بھائی؟ بولو یہ اللہ کی رحمت ہوئی. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان کے گندے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گلیوں میں پھرنے سے، اللہ اکبر، گندے اور غلیظ حرکتوں سے، کاموں سے، گندی دوستیوں سے، بے حیا لوگوں کے ساتھ چلنے سے اللہ نے محفوظ فرما کر اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے لگا دیا؟ اپنے قرآن کے لیے لگا دیا اور محمد کے فرمان پر لگا دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. تو میں کہہ رہا تھا جب شام ہونے لگے، توجہ بھائی توجہ، جب شام ہونے لگے تو اب خیال کرو کہ میں صبح جب اٹھا، نماز میں نے پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور پھر اپنے کاموں واموں میں لگ گیا. ٹھیک، اللہ اکبر. مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی اللہ کی بے فرمانی تو نہیں ہوئی. میں نے سارے دن میں کوئی گندے کام تو نہیں کیے. میں نے فضول لڑکوں کے ساتھ وقت تو نہیں ضائع کیا. میں نے بیٹھ کر استاد کی بے ادبی کے متعلق تو کچھ نہیں سوچا. کیا استاد کے متعلق کوئی میں نے گندے الفاظ کہہ کر کے ہنسی اور مخول کا پروگرام تو نہیں بنا؟ ایسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. پروگرام تو نہیں بنایا. یہ سارا دن میرا اس طرح گزرا ہے. تو پھر اس وقت کہا کرو الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہوا وہ تیرے کرم سے ہوگا، جو ہوا وہ تیرے کرم سے ہوا، جو ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا. اللہ مجھ پر تیرا احسان ہوا، میں ایک چھوٹا سا تیرا بندہ ہوں، مجھ پر تیرا احسان ہوا. تو یہ فضل اللہ تجھ سے ہوا، تیری طرف سے ہوا، تیرے نازل کرنے سے ہوا، تیری مہربانی سے ہوا. میں کیوں نہ کہوں، 1000 دفعہ بھی کہوں تو کم ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جہاں آپ کے اپنے کام بند ہوں، وہاں ہوں بند تو میرے اللہ کے حکم والے الفاظ کے ساتھ بند ہوں. کہہ کر کے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جی تو میں عرض کر رکھا یوم والا واز یاد رکھنا میاں جی. یاد جو رکھو گے اللہ فضل اپنی رحمت سے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. اے بچے نو پوچھو میں کی آکھیا بھائی نیلے کرتے آلیا. دیکھو دیکھو دیکھو. یہ تو کل آپ کو استاد جی سمجھائے نا کہ وہاں کیا کرتے رہے تھے. اللہ کیوں نہیں تربیت ہوتی؟ آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں تربیت ہوتی؟
دوسرے مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہی خیر ہی خیر ہے. کیوں ہے آخر اس طرح؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس پر ہے ہی نہیں. میں پوچھ لوں اگر کیوں بھائی دور کتنے، تو لڑکے کہیں گے 4 روٹیاں. میں کہا 4 روٹیاں کیا؟ کہا جی روٹی کھانا مقصود ہے، چلو گھرے نہ تے تھے کھاندے رہے. جب مقصود روٹی کھانا ہو جائے پھر علم کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر علم کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. 4 روٹیاں نہ بناؤ، 4 اللہ کے نام بناؤ، 4 محمد الرسول اللہ کے حدیث بناؤ. یہ 4 سے کیا بنے؟ حدیث رسول اللہ کی میں نے 4 یاد کر لی ہے، قرآن کی 4 آیاتیں یاد کر لی ہے. یوم، سبحان اللہ، یوم تبیض وجوہ، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. بس ایک کوئی رہ گیا سبحان اللہ کہنا لے، باقی آدھے نے بند ہی کر دے تو چنگا ہے. ہاں بھائی، سبحان اللہ. اللہ کی کلام سے بڑھ کر دنیا میں کیا، آخرت میں کوئی کلام نہیں ہے. تو سنا کرو تو کہا کرو الحمدللہ. سبحان اللہ. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ہم ایسا کرنے پہ قادر ہیں اور کریں گے. سبحان اللہ. اللہ انا کنا فاعلین. یہی نہیں کہ قرآن مجید میں ہی اللہ نے لکھا اور اتارا. اللہ اکبر. اس سے پہلے بھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک آیت وہی یوم تبیض پڑھ رہے تھے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. یوم تبیض وجوہ، جس دن چہرے سفید چاند کو بھی شرمانے والے ہوں گے اور وہاں سیاہی پھری ہوئی تسود وجوہ، سیاہ چہرے بھی ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اللهم اجعلنا منهم. کہو تو ذرا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ اکبر. آئیے ذرا اور جگہ سے قرآن مجید پڑھیں. آپ قرآن مجید سننے کے ماشاءاللہ عادی ہو چکے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، شوق فرماتے ہیں. یہ شوق کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی حد تک آئے تو بات بنتی ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پہلے علماء قرآن پڑھتے تھے، سجدے میں سر رکھ کر کے رو رکھے ہوتے تھے. میں نے حضرت نقوی شاہ صاحب، سرتائر شاہ صاحب کو بھی کئی دفعہ روتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. وہ مبارک بات لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کی جگہ ہم بے عمل لوگ کیوں آ گئے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا
اللہ اکبر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هاؤم اقرءوا كتابيه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم زور سے ذرا زور سے اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بشماله اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم ایسے بھی ہوگا کہ ادھر سے چیر کر کے ہاتھ کھینچ کر کے پیچھے کر دیا جائے گا اور اس میں اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا ذرا کہو تو اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم اَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی مالیہ اللہ اکبر چیخے گا چلائے گا ہائے پانی آواز آئے گی قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ بک بک کی بھی اجازت نہیں ہے چپ ہو جاؤ اللہم لا تجعلنا منہم باتیں میں نے کچھ عرض کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی مربی محسن حضرت شاہ صاحب سمیت کئی میرے علماء کئی اساتذہ کرام کئی قرآن اعظام تشریف رکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ ان کی محبت ان کی تربیت ان کے پیار کو قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر جو میں نے آپ سے عرض کیا اگرچہ آپ سننے کے اس وقت کم از کم سننے سے تنگ آئے بیٹھے ہیں تو کیوں نہ پھر دعا ہی کر لی جائے اللہ قبول و منظور فرمائے بہت سی باتیں رہ گئیں انشاءاللہ پھر کسی دن کوئی خوشی کا وقت اللہ مجھ پر بھی لائے گا اور میں حاضر ہوں گا اور ادھر آ کر کے دعا کروں گا اللہ اکبر میں نے آندہ جو کچھ نہیں میں کہ بیان کر ہاں جی وہ یہ تو میں سارا ہی سنا دیتا جنہ میں نے آندہ سی دے انہوں کے اگے تو کی ٹائم ہو گیا ہاں جی پھر دعا کریے شاہ جی جانا بھی ہے نا ایک کام واسطے آئے ہیں سبحان اللہ ہے عشاء دی نماز کدوں ہوئے گی جی شاہ جی فرما رہے خیر کوئی نہیں تھوڑا جائے ٹائم رہ گیا اللہ خیر کرے وہ صدیقہ مصدقہ و نبی کی باوفا بیوی جو امی عائشہ صدیقہ کی عظمت کے یہ شعر جو قاری عبدالحفیظ نے لکھے ہیں یاد کر کے حضرت شاہ صاحب کو 8 دنوں میں سنا دے گا نا اس کو آتے جاتے ہوئے میں 100 روپیہ انعام دوں گا سمجھ آ رہی ہے اور دعاؤں کا انعام بھی دوں گا یا اللہ اسے عالم بنا حافظ بنا قاری بنا مبلغ بنا خطیب بنا امام بنا یا اللہ اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرما اللہ اکبر جی اللہ برکت فرمائے یہ میں عرض کرتا ہوں
وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی سبحان اللہ سبحان اللہ نا حضرت شاہ جی کہندے نے سبحان اللہ تے انہاں دے مقتدیاں نے تے کہنا ہی کیا ہے ایک بندہ ہے بیچارہ جڑا ہے سبحان اللہ اچھا جی سبحان اللہ اللہ قبول و منظور فرمائے سبحان اللہ آپ کی اللہ اکبر وہ ماں کہیے جسے کہیے وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا خلا ڈالا اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا اللہ اکبر جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے وہ جس کے دلخا بن کر تھے نبی الانبیاء وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو اسی حالت میں ہی اللہ کا کلام آتا ہو جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا سبحان اللہ مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم جیویں اللہ دی ذات عیبات شریکاں دے تصور کولوں پاک ہے ایویں عائشہ دی ذات گناہاں دے تصور کولوں پاک ہے ھذا بہتان عظیم سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اللہ اکبر ہے تو بھی پاک ہے میں بھی پاک تیری بیوی بھی پاک جاگ دے ہو ہے تو بھی پاک او میرا محمد ہے تو بھی پاک تیری بیوی بھی پاک ہاں میں بھی پاک سبحانک ھذا بہتان عظیم تیری بیوی بھی پاک تو بھی پاک میں بھی پاک سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
حاجاتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ۔ تیری بیوی بھی پاک مگر تیرے جئی نہیں، تو بھی پاک مگر تو میرے جیا نہیں۔ اللہ نے جو ہے حدیثاں و عقیدہ عطا فرمایا ہے، کیڑا سونا عقیدہ ہے۔ تو بھی پاک میں بھی پاک، تیری بیوی بھی پاک۔ تیری بیوی روے تے رونا اللہ دا قرآن بن جاوے مگر تیرے جئی نہیں۔ سبحان اللہ، مگر تیرے جئی نہیں۔ تو اپنی بیوی دے غم اندر روندہ رہے ہو میرا لاڈ پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ بچیاں واسطے روندہ رہے ہو میرا میں پاک پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ مینوں نہ بیوی دی لوڑے نہ بچیاں دی لوڑے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ہے تو بھی پاک ہاں میں بھی پاک مگر تیری بیوی تیرے جئی نہیں تے تو میرے جیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو کوئی مصیبت تہاڈا خطیب قاری عبدالحفیظ پریشان ہے، پریشان ہو کر کے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم دے کول آیا ہویا ہے۔ یہ بھی دعا فرما دینے، دعا تے نہ دی خیر اسی تے ہمیں ٹورے پھرنے ہیں ٹکر بن لوگ۔ تو بہرحال اللہ کو دعا کرو کہ جس پریشانی دے اندر قاری عبدالحفیظ ہے اللہ وہ پریشانی حل کرے۔ دعا کرو اللہ۔ آو شاہ جی کرو نا تسی آؤ۔ نہیں جی نہیں، منوال نہیں آندہ نہیں جی نہیں، آؤ اللہ۔